جب حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن کریم کی آیات کا نزول شروع ہوا تو قرآن تو ایک معجزہ ہے کہ اچھے اچھے بولنے والے لوگوں کی بولتی بند ہو جائے. محاورتاً عرض کرنا چیلنج بھی دیتا ہے، اگر ہمت ہے تو ایسی کوئی صورت بنا لو، ایسی کوئی آیت ہی بنا لو، ایک جگہ سے تم سب مل کر کے کوئی ایک آیت بنا لو. لوگ چھپ چھپ کر قرآن سنتے تھے. تو نظر ایک آدمی تھا مشرکین مکہ میں سے، وہ گیا ایران، اور دو روایات ہیں، ایک عورت خرید کے لایا گانے والی، اور ایک کہ وہاں سے کتابیں خرید کے لایا جس میں ایران کے بادشاہوں کی پرانی قصے کہانیاں. اور جب رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ قرآن پڑھتے اور لوگ چھپ چھپ کے اس کو سنتے تو اس نے یہ محفل جمانی شروع کر دی کہ تم کیا سنتے ہو جس میں عاد اور ثمود کے قصے ہیں، تو اس سے اچھے قصے میں تم کو سناتا ہوں. اور جب تم محمد کی باتیں سنتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ تو تم کو نماز کی مشقت میں مبتلا کرتے، نماز پڑھنی پڑے گی. ہم جو تم کو سنا رہے ہیں اس میں تم کو مزہ آئے گا. تو جب اس نے یہ حرکت شروع کی تو جو آیت میں نے پہلے تلاوت کی تھی وہ آیت نازل ہو گئی. یہ لوگ کھیل کود کی باتیں خرید کر لاتے ہیں، کھیل کود کی چیزیں خرید کر لاتے ہیں. لیضل عن سبیل اللہ، تو اللہ کا سیدھا اور سچا راستہ اس سے لوگ بہک جاویں بغیر علم. جانتے نہیں اس بات کو، بس انجانے میں یہ سب کچھ کرتے ہیں. وہ اتخذها حضوا، اور ہنسی مذاق بناتے ہیں. اولئک لهم عذاب مہین، ان لوگوں کے لیے بڑی ذلت والا عذاب ہے، ذلت والا عذاب ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے. کھیل کود میں لگ کر غفلت میں لگنا اچھا نہیں ہے، اور نہ صرف لگنا بلکہ دوسرے کو لگانا. یہ بڑا اچھا آیا ہے، اس کا لنک بھیج دو ان کو. مجھے کیا ضرورت ہے اس لنک کی؟ آپ میرا مزاج جانتے ہیں. آپ کو کوئی چیز اگر پسند آ گئی ایسی جو کہ بالکل بیکار، جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ دین میں کوئی فائدہ، آپ کو پسند آ گئی، اور اس سے بڑھ کر ایسا کوئی لطیفہ جس میں دین کا مذاق بنا ہو، آپ کو ہنسی تو آئی پر غیرت نہیں آئی کہ آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیتے. آپ نے تو دوسروں کو بھی ہنسا دو. اس واسطے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. یہ جو آج بات چل رہی ہے زندہ دلانے لاہور، ہے نا، یہ بات چل رہی ہے. سبحان اللہ. ایک شعر ہے اصل میں، زندگی زندہ دلی کا نام ہے، زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل خاک جیا کرتے ہیں. چلو یہاں تک صحیح ہے، لیکن اس کو ایسی چیز پر لانا جو صریح اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کے ساتھ چل رہی ہو. مجھے بتاؤ، جب آپ پتنگ میں اور بسنت میں مشغول ہوتے ہیں تو آپ کو اللہ یاد آتا ہے یا غافل ہو جاتے ہیں؟ نہیں ہوا. ہاں بھائی، غافل ہو جاتے ہیں. تو یہ غفلت کو زندگی نہیں کہیں گے. جس کو اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کا رسول کہہ رہا ہے ذکر کرنے والے زندہ ہیں اور ذکر نہ کرنے والے، تو آپ اس کے مقابلے پہ اپنی بات لا رہے ہیں کہ یہ غفلت پڑ جانے والے زندہ دل ہیں. اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں. ہم ایک ایسے ماحول میں آ گئے ہیں جہاں جو کچھ بولنا ہے بول دو، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، نہ اپنی سمجھ میں نہیں ہے. ایسے ماحول میں تربیت ہو گئی ہے
کہ کسی ہندو کو جو کہ بڑا اچھا کاروبار کر رہا ہے کہتے بڑا ایماندار ہے. کہاں سے ایماندار ہے؟ ایمان تو کلمے کا نام ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بول تو صحیح کرو، کیا بول ہونا چاہیے؟ بڑا دیانتدار ہے، آنےسٹ ہے، دیانتدار ہے، ایماندار. خدا کو مانو، ایمان والے تو سارے جنت میں جائیں گے کہیں سے بھی ہو کر جاویں. اب وہ تو بے ایمان ہے. تم بے ایمان کو اپنے مسلمان ہو کر اس کو ایماندار کہہ رہے ہو. ہم یہ نہیں کہہ رہے اس کی برائی کرو، لیکن اس کی اگر صحیح بات کو کہنا ہے تو کہو دیانتدار ہے. لیکن کیا کبھی آپ کو کسی نے روکا کہ اس کو ایماندار کیوں کہہ رہے ہو؟ اس لیے کہ وہ بھی اس میں مبتلا ہے. ہم کیا بول رہے ہیں کچھ پتہ نہیں ہے. اور میں نے حدیث پہلے سنائی آپ کو، آدمی کے بول کچھ زبان سے اس طرح نکل جاتے ہیں کہ وہ اللہ کو اتنے ناپسند ہوتے ہیں کہ وہ اپنی عبادات کے ذریعے جنت کے دروازے پہ کھڑا تھا، اللہ اس بول کو ناپسند ہونے کی وجہ سے اٹھا کے جنت کے دروازے پہ کھڑا تھا. میری مخالفت کر رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ مردہ ہے یہ، اور تو کہہ رہا ہے زندہ ہے. تو کہہ رہے کہ یہ عمل زندہ دلی ہے، یہ تو مردہ دلی ہے. جو آدمی غافل ہے اللہ سے وہ تو مردہ دل ہے، اس کی زندہ ہونے کا کیا ثبوت؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر یعنی ہدایات دی ہیں. فرمایا اپنے کام کرنے والے کو اپنا بندہ مت کہو، کام کرنے والا کہو. اپنے ہاں کام کرنے والے کو اپنی بندی مت کہو، باندی کہو، غلام کہو. حالانکہ عبد کا مطلب بھی غلام ہے، فرمایا نہیں ایسا نہ کرو. عبد کا ترجمہ اپنے کام کرنے والے کے کیا کرنا پڑے گا؟ بندہ. اس کو یہ نہ کہو کہ میں اپنا، جیسے ہم آج کرتے ہیں، فون کر رہے ہیں، ہاں میں اپنا بندہ بھیج رہا ہوں. تمہارا بندہ کہاں سے آ گیا؟ اللہ کا بندہ ہے. اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ دنیا میں اتنے الجھ گئے کہ 88 اور B80 بیٹ اور C80 کیٹ سے نکل کے سیدھا دفتر میں جا کے بیٹھ گئے. دنیا پریکٹیکل لائف میں آ گئے اور کچھ پتہ ہی نہیں دین کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا. میرے دوستو بہت خیال کرو. یہ وہ چیزیں ہیں جو بظاہر معمولی لگتی ہیں، لیکن ان کیا کہیں اس کو گریوٹی، ان کی سنجیدگی کا، اور ان کے کیا ہوگا اس کی خرابی کا اندازہ یہ تو آنکھ بند ہونے پر پتہ چلے گا جب بول تولے جا رہے ہوں گے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری زبان تم کو جہنم کی طرف لے جائے گی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان پکڑی، اس کے بغیر بھی کہہ سکتے ہیں، اپنی زبان کو اپنے ایسے پکڑ لیا اور فرمایا یہ ہے جہنم میں لے جانے والی چیز. معاذ بن جبل بول پڑے اللہ کے رسول کیا بول کی وجہ سے بھی جہنم میں چلے جائیں گے؟ فرمایا تیرا ستیہ ناس. یہ میں اردو ترجمہ کر رہا ہوں، ورنہ عربی میں کیا ہے؟ تیری ماں تجھ کو روئے. کیا اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے جو کہ جہنم میں اتنا زیادہ لے جانے والی ہو؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے. کچھ پتہ نہیں ہے کس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں. اور یاد رکھو ایک بات، گناہ کرنے والا، زنا کرنے والا، جوا کھیلنے والا، چوری کرنے والا، اور جنے کیا کیا کرنے والا، اس کو احساس ہو جائے گا اور توبہ کر کے مر جائے گا. اور جس نے اس طرح کے بولے اس کو پتہ نہیں اس نے کچھ گناہ کیا ہے. اس کا کیا ہوگا کل قیامت؟ اس کا کیا، ہمارا کیا ہوگا؟ ہم بھی سب اس میں مبتلا ہے. تو بھائی اپنی اصلاح کے لیے یہی راستے ہیں. دعوت کے اندر، دعوت کے کام میں لگنا. یا بول یہ ہے اللہ سے ہونے کا یقین، غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین. حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے طریقے میں دونوں جہانوں کی کامیابی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ دنیا میں دونوں جہانوں کی، دنیا آخرت میں ناکامی. آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں پتنگ اڑاؤ، اسے بڑا فائدہ ہوگا. جہاں یہ بولے جا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں داخل کرو، ان کی صبح کو اپنی صبح میں، ان کی دوپہر کو اپنی دوپہر میں، ان کے لباس کے مطابق اپنے لباس، اور ان کے بول کے متعلق اپنے بول، ان کے بول کے مطابق اپنے بول، ان کی شکل کے مطابق اپنی شکل، ان کے پہناوے کے مطابق اپنا پہناوا. کرو گے نا بھائی اس کو، ایک راستہ یہ. اس کے ساتھ اللہ نے مہربانی فرمائی، شہر کراچی میں
آپ ایسے علاقوں میں چلے جاؤ دیکھو کہ علاقوں کے علاقے ہیں جہاں علماء ہے ہی نہیں. یہ امام صاحب کون ہے بھائی؟ تو یہ پہلے ڈاکخانے میں کام کرتے تھے, ریٹائر ہو گئے, ادھر آ گئے. بھائی تمہارے امام صاحب کون ہے؟ کہ جی صوبے دار سے ریٹائر ہو گئے تو امام بن گئے. ایسے کتنے علاقے ہم نے تبلیغ اور پھر ہم نے دیکھے کتنے علاقے. لیکن آپ اللہ کا شکر کرو ایسے شہر میں ہو جہاں علماء کثرت سے ہیں, علماء کی مجلس سے بیٹھو. اور اللہ کا شکر ہے مشائخ کثرت سے, وہ پیر حضرات, وہ بزرگ حضرات جو لوگوں کے دل کی قلب کی اصلاح کرتے ہیں. تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھو اندر محسوس ہوتا ہے کچھ نور ملا. اور اگر اپنے گناہوں کی وجہ سے اس نور کو بجھا نہ دو تو یہ نور بڑھتے بڑھتے آدمی کو عمل پر لے آتا ہے. تو اس لیے بھائی یہ تینوں کام کرنے کے کام ہیں, ہماری ضرورت کے کام ہیں. اپنے آپ کو ان تینوں مجلسوں محفلوں میں لگاؤ. ان ماحولوں میں اگر ان کو لگائیں گے اللہ پاک ہماری زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق کر دے. کوشش کرو گے نا بھائی اس کے لیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.